بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اسے کملا کہتا تھا، کوئی جھلا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ پاگل تو وہ لوگ ہیں جو اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ اس کا نام صدیق تھا، مگر گاؤں میں سدھو جھلے کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ اسے لوگوں کی طرح چالاکیاں نہیں آتی تھی، نہ اسے دوسروں کو دھوکہ دینا آتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی خود کو نیک پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایسے لوگ دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہی ہوتے ہیں۔ صدیق کی عمر یہی کوئی 24-25 سال ہوگی۔ میرے محلے میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ بچپن میں ہی اس سے ہی دایاں ہاتھ اور پاؤں کمزور تھا، جس کی وجہ سے چلنے اور کام کرنے میں مشکل ہوتی تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ کبھی کسی کی بکریاں چرا لاتا تو کبھی لوگوں کے کوئی اور چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ بدلے میں لوگ اسے 100-200 روپیہ دے دیتے، اور صدیق وہ پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ حالانکہ اس کا ایک بازو اتنا کمزور تھا کہ اس سے اشارہ بھی کرنے لگتا تو ریشہ ہو جاتا، بازو کانپ جاتا تھا۔ صدیق کو ایک اور پریشانی بھی تھی کہ وہ ہماری طرح روانی سے نہیں بول سکتا تھا۔ بات کرتے ہوئے کئی جملے چھوڑ دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بات سمجھنے میں دوسروں کو مشکل پیش آتی تھی، مگر میں اس کی ہر بات آسانی سے سمجھ لیتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ میرے زیادہ قریب تھا اور مجھے اپنا بھائی اور دوست سمجھتا تھا۔ وہ اکلوتا نہیں تھا، اس کے 3 بڑے بھائی تھے جو شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ سب سے بڑی 2 بہنیں تھیں، وہ بھی شادی شدہ تھیں۔ اس کے باوجود سدھو کا اس دنیا میں بوڑھی ماں کے سوا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ 2 بھائی تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر چلے گئے تھے۔ جو ایک یہاں تھا، وہ صحن میں دیوار بنا کر صدیق اور ماں سے الگ ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کی بیوی اپنی بوڑھی ساس اور پاگل دیور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صدیق کے بھائی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیوی کے فیصلے کی مخالفت کر سکتا۔ صدیق اس قسم پہ تقسیم پہ بہت خوش تھا، کیونکہ اب اس کی ماں مار سے بچ گئی تھی۔ وہ ہر بات مجھے بتاتا تھا۔ جس دن الگ ہوا بہت خوش تھا۔ میں نے کہا، صدیق آج بڑے خوش لگ رہے ہو؟ جواب میں اس نے بڑے جوش سے بتایا کہ میں اماں بھابھی الگ، اماں کو مار نہیں۔ کپ کپاتے بازو سے اس نے خود کو تھپڑ مار کر سمجھاتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی ساری بات جانتا تھا، اس لیے فوراً اس کی بات سمجھ گیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج اس لیے خوش ہے کہ اماں بھابھی سے الگ ہو گئی، اب وہ اماں کو مار نہیں سکے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی بھابھی صدیق کی ماں کو مارتی ہے، اور صدیق بیچارہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آج الگ ہونے پہ خوش تھا۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ شہر والے 2 بھائی کبھی کبھار چکر لگا لیتے اور چند روپے ماں کے ہاتھ پہ رکھ کر سمجھتے تھے کہ فرض پورا ہو گیا۔ صدیق اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بیچارہ جتنی بھی محنت کر لیتا، ملنے اسے 200 روپے ہی تھے۔
کیونکہ دہاڑی وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کسی کا چارہ کاٹ دیا تو کسی کی بکریاں چرا لیں، یا پھر کسی کی حویلی یا ڈیرے کی صفائی کر دی۔ لوگ تو ویسے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے صدیق کو سستا مزدور سمجھ کر اس سے کام کروا لیتے اور بدلے میں 100-200 اسے تھما کر سمجھتے کہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ گاؤں والے اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے صدیق کو گھیر لیتے اور اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدیق بیچارہ ان کے طنز اور مذاق سے بے خبر ہر سوال کا جواب دے دیتا تھا۔ سننے والے کہکے لگاتے تھے، صدیق جیسے سیدھے سادے لوگ اور ان کی غربت دنیا داروں کے لیے مذاق ہی تو ہوتی ہے۔ لوگ جان بوجھ کر پوچھتے، سدو شادی کب کرنی؟ اور صدیق کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا، نہ نہ شادی نہ، اماں کو مار۔ شادی سے وہ اس لیے ڈرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ بیوی ماں کو مارے گی اور کھانا نہیں دے گی۔ اس نے جو دیکھا تھا اس کے معصوم دماغ میں وہی نقش ہو گیا تھا۔ اور اپنی ماں کے لیے صدیق ساری دنیا کو ایک طرف کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اس بیچارے کو کون رشتہ دے رہا تھا، بس لوگ اس سے دل بہلاتے تھے اور وہ اس بات کا بھی برا نہیں مناتا تھا۔ گرمیوں میں ایک دن مغرب کے بعد میں کام سے واپس آیا، جیسے ہی بائک گھر کے باہر روکی صدیق کی ماں ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل کر آ گئی۔ وے پتر نبیل، میرا صدیق نہیں دیکھا کہیں؟ ماں کی آواز میں اپنے لختے جگر کے لیے حد درجہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ خالہ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کہنے لگی، پتر میرا صدیق دوپہر کو گیا ہے، رات ہو گئی ابھی تک آیا نہیں۔ پتر دیکھ تو صحیح اسے، کہاں ہے وہ؟ اس کی ماں نے لجاجت سے کہا، لہجہ ایسا فریادی سا تھا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ خالہ آپ گھر جاؤ، میں لاتا ہوں اسے۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں ابھی دوسری گلی میں ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے صدیق آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس کے پاس بائک روکی اور ذرا سختی سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ اس کے کپڑے گوبر اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور اس میں سے گوبر کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نمبردار کا کام، اس نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا۔ میں بائک سے اتر گیا اور اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا کہ کام کر لیتا لیکن اماں کو تو بتا جاتا۔ ہاں ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا کہ ہاں بتاؤں گا آئندہ۔ اس نے شاپر میں لپٹی کوئی چیز سینے سے لگا کر مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا، اماں جوتی نہیں، میں جوتی لایا۔ میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں کے پاس جوتی نہیں تھی، میں جوتی لایا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے شاپر کھول کر دکھایا۔ اس میں ربڑ کی نئی زنانہ جوتوں کا جوڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دن میں وہ نمبرداروں کے ڈیرے پر گیا تھا، جہاں اس نے سارا دن گوبر ڈھویا اور اسے 300 روپے ملے۔ بہت دن ہو گئے، اماں کی جوتی بالکل ٹوٹ گئی تھی، مگر کام نہیں ملا تھا کہ وہ لے لیتا۔ آج 300 روپے ملے تو اس میں سے 200 کی جوتی لے آیا اور 50 روپے کی اماں کے لیے مٹھائی
50 रुपए इसने अपने लिए रख लिए थे। सिद्दीक ने अपनी बात खत्म की तो मैंने बेख्तियार इसे गले से लगा लिया और बाआवाज रो पड़ा था। इसके फटे पुराने कपड़ों से आती गोबर की बो मुझे मुश्क अंबर जैसी लगने लगी थी। काश सिद्दीक हम सब भी तेरी तरह पागल होते, मैंने इसके माथे पर बोसा देते हुए हसरत से कहा। सिद्दीक को मेरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन गले लगाने पर वो बहुत खुश हुआ था। इसने इसे दाद समझा था। इसे यकीन हो गया था कि इसने अच्छा काम किया है। मैंने इसे बाइक पर बिठाया और अपनी गली में जा पहुंचा। सिद्दीक की माँ अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। सिद्दीक जैसे ही नीचे उतरा वो भाग कर आई और इसे सीने से लगाकर रो पड़ी। मेरे सोना पुत्र, कहाँ चला गया था तुम? रोते हुए इसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अम्मा, मैं तेरी जूती। सिद्दीक ने अलग होकर खुशी से बताते हुए छापर से जूती निकाली और अपने कपड़ों से साफ करके खुद कांपते हाथों से अपनी माँ के पैरों में पहना दी। इसकी माँ हैरानी से देखती रही और फिर सिद्दीक को दोबारा सीने से लगाया और बोली, माँ सदके जाए पुत्र तेरे थे। काश मेरे सारे पुत्र तेरे जैसे होते, या वो होते ही ना। इतनी फिक्र ना किया कर मेरी, या वो होते ही ना। सिद्दीक की माँ के ये अल्फाज मुझे लर्जा गए थे। मैं कांप कर रह गया। मुझे इसके दूसरे बेटों की बदनसीबी पर रोना आया था और सिद्दीक की किस्मत पर रश्क। एक बार बड़ी मुश्किल से सिद्दीक की एक बहन इसे चंद दिन के लिए अपने घर ले गई, मगर दूसरे ही दिन सिद्दीक वापस आ गया। इसकी माँ ने बताया कि मैंने इसकी बहन को मना किया था कि ना ले जाओ, इसे ये मेरे बगैर नहीं रह सकता और न मैं इसके बगैर। मगर वो मानी ही नहीं और मेरे पुत्र को जबरदस्ती ले गई। माँ को दुख सिद्दीक के वापस आने पर था, क्योंकि वो बिना बताए पैदल ही 30 किलोमीटर का सफर करके वापस आ गया था। इसलिए इसकी माँ को दुख था कि इसकी बेटी ने इसकी बात नहीं मानी और इसके पुत्र को तकलीफ में डाला। कुछ अरसे बाद एक दिन खामोशी से सिद्दीक की माँ इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सिद्दीक के लिए क़यामत कायम हो गई थी, क्योंकि दुनिया में इसका वाहिद मुखलिस सहारा चला गया था। मुझे भी इसकी माँ के मरने का बहुत दुख हुआ था, मगर इससे ज्यादा दुख सिद्दीक का था। वो अकेला रह गया था, इसे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं सिद्दीक के घर गया तो मुझे आता देखकर सिद्दीक उठकर मेरे पास आने लगा। वो यूं ही 2 कदम चला, ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैं भागकर इस तक पहुंचा और इसे उठाकर सीने से लगा लिया। हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। वो अपने दुख पर रो रहा था और मैं इसके, क्योंकि इसके नसीब में अब ठोकरें ही रह गई थी। इसकी माँ को दफनाया गया तो सिद्दीक कब्र से लेटकर इस कदर दर्दनाक आवाज में रोया कि सुनने वालों के कलेजे दहल गए। इसके मुंह से फकत अम्मा अम्मा के अल्फाज निकल रहे थे और सिसकियां। वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था कि अपना गम लफ्जों में बयान कर सकता, मगर इसके अम्मा कहने में छुपा गम दिल चीर रहा था। सब एक एक करके कब्रिस्तान से चले गए थे।
وہاں صرف میں اور صدیق رہ گئے تھے۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور اسے جی بھر کے رونے دیا۔ پھر جیسے جیسے اسے اٹھا کر گھر لے آیا، رات کو بڑی مشکل سے میں نے اسے چند نوالے کھلائے اور پھر اسے سلا دیا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا جو میں صدیق کی ماں سے کیا تھا۔ ایک بار اس کی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ نبیل پتر، اگر زندگی کا بھروسہ نہیں، پتر میرے بعد صدیق کا خیال رکھنا۔ پتر میں غریب ہوں، دعا کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اگلی صبح میں صدیق کے پاس گیا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے زبردستی تھوڑا بہت ناشتہ کرایا، پھر دوپہر اور رات کو بھی ایسے ہی اسے تھوڑا بہت کھانے پر مجبور کیا۔ دوسری صبح میں نے صدیق کو ناشتہ دیا اور وہیں بیٹھا رہا، اور اب کچھ بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ بھائی، اماں آئی رات؟ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اماں رات خواب میں آئی تھی، میں نے جملہ مکمل کیا۔ ہاں ہاں، اس نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس کا دل بہلانے کی غرض سے پوچھا۔ اماں ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک نہیں؟ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے یاد کرتی، میں بھی یاد کر۔ اماں مجھے یاد کرتی ہے اور میں بھی اماں کو یاد کرتا ہوں۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیسرے دن صدیق عرف سدو جھلا اس عقل مند اور سیانی دنیا کو چھوڑ کر اپنی اماں کے پاس چلا گیا۔ صبح میں اسے ناشتہ دے کر اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو گھر سے فون آیا کہ صدیق فوت ہو گیا ہے۔ میں ساکت رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ میں نے سوچا، پھر یاد آیا کہ وہ تو اپنی ماں کے بغیر 1-2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ آج تو تیسرا دن تھا۔ صدیق کو دفنا کر میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ دونوں ماں بیٹے کی قبر ساتھ ساتھ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج صدیق کو بھی چین مل گیا ہوگا اور اس کی ماں کی بے چین روح کو بھی۔ صدیق کے الفاظ، اماں ٹھیک نہیں، کیا یہ مطلب تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی ماں کی روح اپنے سیدھے سادے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بیٹے ماں کے سگے نہ ہو سکے وہ بھائی کے کیا ہوں گے۔ اماں ان پڑھ ہونے کے باوجود رشتوں کی جمع تفریق سے بخوبی واقف تھی۔ ویسے بھی یہ پاگل دنیا صدیق جیسے لوگوں کے قابل ہی نہیں تھی۔ ختم شدہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔